علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے پیدا کیے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے جانور، وفرشن، اور زمین سے لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مختلف قسم کے باغات پیدا کیے، مختلف قسم کی نباتات اور اناج پیدا کیے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے، حمولتاً، جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشن، اور زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ حمولتاً سے مراد اونٹ، گدھا اور خچر وغیرہ، وفرشن، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے قد والے، اس سے مراد بکری وغیرہ جن کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، یعنی ان تمام جانوروں کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ، ان کو حرام نہ کرو، جس طرح کے مشرک اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، مما، وہ جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ گویا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنا یہ شیطان ہی کی پیروی ہے۔ انہ، بے شک وہ شیطان، لاکم تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح، یعنی کلم کلا تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ ثمانیتا ازواجن، ثمانیتا 8، ازواجن قسمیں، ثمانیتا ازواجن اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں پیدا کی۔ یہاں پر ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، یعنی ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زوج یعنی اسی فرد کا ذکر کیا ہے۔ ثمانیتا ازواجن، 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، من الزانی اثنین، من الزانی بھیڑ میں سے، اثنین 2، یہاں پر بھی بھیڑ کی نر اور مادہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بھیڑ میں سے پیدا کی، وَمِنَ الْمَاعِزِ، اور بکری میں سے، اثنین 2، یعنی 2 بکری میں سے پیدا کی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آذکرین حرما، آذکرین، کیا دونوں کے نر، حرما اللہ تعالیٰ نے حرام کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ طور پر سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں، عامل انثیین، یا پھر دونوں کی مادہ، کیونکہ مشرک اپنے اوپر جانوروں کو حرام کر لیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا پھر دونوں کی مادہ، امشتملت، یا پھر وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں، علیہ اس کو، ارحام الانثیین، دونوں مادہ کے پیٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نر کو حرام کیا ہے یا پھر مادہ کو، یا پھر وہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کسی چیز کو حرام نہیں کیا، تو پھر کیوں یہ مشرک اپنے اوپر جانوروں کو حرام کر لیتے ہیں۔ نبیونی، خبر دو مجھ کو، بعلم، ساتھ علم کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھے خبر دو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ، اور 2 اونٹوں میں سے، وَمِنَ الْإِبِلِ اونٹوں میں سے، اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، اثنین 2، یعنی یہ کل 8 قسمیں ہوگی، 4 اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور 4 اب یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آذکرین، کیا دونوں کے نر حرما حرام کیے، عامل انثیین، یا پھر دونوں کی مادہ، امشتملت، یا وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں،
علیہ اس کو ارحام الانثیین ارحام رحم انثیین دونوں مادہ کے ام کنتم یا پھر تھے تم شہداء گواہ اذ وصاکم جب وصیت کی تم کو اللہ تعالیٰ نے بہذا اس بات کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کیا واقعہ ہی تم اس وقت گواہ تھے؟ فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے افطرا جس نے باندھا اللہ پر کاذباً جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جس نے خود اپنی طرف سے دین میں باتیں ایجاد کی، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے الناس لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے، تاکہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہیع کو جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور کو وقف کیا، یعنی اس نے سب سے پہلے وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن لہیع خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا اور جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی، تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ مقصد ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان چیزوں کو، ان بغات کو پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو اب ہمیں ان حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان کو رد کر کے ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کی کبھی بھی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس لیے ہمیں ان جاہلانہ رسموں سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو۔ قول نبی آپ کہہ دیجئے لا اجدو نہیں میں پاتا، فی اس میں ما اوحیہ جو وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن حرام چیز، یعنی قرآن پاک۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں تو کوئی بھی ایسی چیز حرام نہیں پاتا جو مشرکوں نے کر رکھی ہے اپنے جاہلانہ عقیدوں کی وجہ سے، جاہلانہ رسموں کی وجہ سے، اعلیٰ طائمین کھانے والے پر یا تاموہ کہ وہ کھائے اس کو، اللہ مگر ان یکونا یہ کہ وہ ہو میتتن مردار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر اس چیز کا ذکر کر دیا ہے جو حرام ہے۔ یہاں پر اللہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی چیزیں حرام ہیں، بلکہ یہاں پر ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ مشرک جو تھے یہ ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، گویا کہ انہوں نے جو چیزیں حرام کر رکھی تھی ان کو حلال کرنا تھا، اور جو حلال کر رکھی تھی ان کو حرام کرنا تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ایسی جانور وغیرہ ہیں جن کا سورۃ مائدہ میں ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کا لفظ، اللہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مگر ان یکونا یہ کہ وہ ہو میتتن مردار، او دمن مسفوحا، او دمن یا پھر خون مسفوحن بہتا ہوا، او لحما خنزیرین یا پھر خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ پس بے شک یہ رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا پھر فسق ہے، او ہلا کے نام لیا جائے لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی اس پر، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جائے، اگرچہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے لیکن پھر بھی وہ حلال نہیں، کیونکہ مقصد اس جانور کا ذبح کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں بلکہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اس لیے ایسے جانور بھی حرام ہے جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فامانی سرہ بس جو کوئی مجبور ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو، اسے شدید بھوک ہو
اس کے پاس اسے کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو پھر وہ کھا سکتا ہے، یعنی اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ فامن استرا، پس جو کہ مجبور ہو، غیر باغین، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، یعنی وہ بار بار ایسا کرنے والا نہ ہو، صرف اپنی بھوک کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، غفوراً معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔